السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان کے مقدس مہینے میں اگر ہم بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرنے والا ہوں۔ چونکہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری مائیں، بہت ساری بوڑھی عورتیں، پرانے زمانے کے لوگ یہ کہتے بھی نظر آئیں گے آپ کو کہ اگر رمضان کے مقدس مہینے میں آپ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو ایسی کیفیت میں اسے بچہ پیدا ہونے والا جو ہوگا وہ عیب دار پیدا ہوگا، لنگڑا لولہا پیدا ہو سکتا ہے نا، بالکل آنکھوں سے نابینا پیدا ہو سکتا ہے، زبان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، مطلب بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں اگر رمضان میں آپ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو۔ اس لیے بہت ساری جگہوں میں یہ گھر کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ رمضان میں ان کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، میاں بیوی کو ساتھ میں نہیں سونے دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بیوی سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا حلال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو خلاصہ ہو گیا دوستوں کہ آپ رمضان کے مقدس مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جو عورتیں یہ دلیل دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے بچے میں، پرابلم ہو سکتا ہے ماں میں، پرابلم ہو سکتا ہے باپ میں، ہے نا، اگر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں بڑی پریشانی آ سکتی ہے، تو ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ رمضان میں کب بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں؟ رمضان میں جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جس طرح سے کھانا پینا، سامنے کھانا موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ کھا نہیں سکتے ہیں، سامنے پینے والی چیز موجود ہے، دودھ ہے، شربت ہے نا، ساری چیزیں موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے روزے کی حالت میں، اسی طرح سے سامنے بیوی ہے لیکن اگرچہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ کے لیے حلال ہے کہ بیوی سے آپ ہم بستری کریں، پھر بھی آپ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو ایسی کیفیت میں اس کا روزہ تو بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اس روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا، اور صرف روزہ ہی نہیں رکھنا پڑے گا بلکہ اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے، ہم بستری جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں نا، جس شخص نے جان بوجھ کر کے کھانا کھایا، پانی پیا، جماع کیا، جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا، تو ایسی کیفیت میں اس پر قضا بھی لازم ہے، اس پر کفارہ بھی لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے۔ کیا ہے؟ صرف آپ بیوی سے ہم بستری کیے، اس سے آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، اس روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ کیا ہے کہ آپ 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے، اور ایسا نہیں کہ 10 محرم میں رکھیں، بس 10 جو ہے ربیع الاول کے بعد رکھیں گے، پھر 10 قربانی کے بعد رکھیں گے، ایسا نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لگاتار اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بالکل کمزور ہے، یا پھر 60 روزے رکھتا ہے تو ایسی کیفیت میں بیماری اسے ہو سکتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، تو ایسی کیفیت میں 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، 2 ٹائم۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے خدا را آپ رمضان کے مقدس میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، کریے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اگر آپ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو جس طرح سے ایک نیکی آپ رمضان کے مقدس مہینے میں کرتے ہیں تو 70 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کرتے ہیں تو 70 نوافل ادا کرنے کا ثواب ملے گا، ایک نیک کام کرتے ہیں تو 70 نیک کام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک بار بیوی سے ہم بستری کریں گے تو 70 مرتبہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ رمضان کے مقدس مہینے میں اگر آپ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اور اچھی بات، ثواب کا کام ہے، اور زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں تو بہت اچھا لمحہ ہے، بہت
پیارا مہینہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیوی آپ کی ہے، عورت کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، آپ کو سکون اس کے ذریعے سے مل سکے، آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکیں، اس لیے بیوی کو اللہ رب العزت نے مرد کے مقابل میں پیدا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ رمضان کے مقدس میں اگر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کے چکر میں آپ مت پڑیے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں کہ رمضان میں اگر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہوگا، وہ پرابلم، ان باتوں کی کوئی سچائی نہیں، ٹھیک ہے؟ بس حقیقت یہ ہے کہ آپ بیوی سے رمضان کے مقدس مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ کو ثواب اور زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔